دنیا میں شریعت کی حفاظت طریقت سے ہوتی ہے. جسم کی حفاظت جیسے روح سے ہوگی نا، کیسے ہوگی؟ روح سے ہوگی. ایسے ہی شریعت کی حفاظت طریقت سے ہوتی ہے. اہل طریقت شریعت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. جب وہ روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو میدان کربلا کو ہر زمانے میں قائم کر کے وہ حسینی مزاج والے اپنی عزت اور اپنی آل اور اولاد اور اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کو بالائے طاق رکھ کر، یزیدیت کی پہچان کیا ہے کہ شریعت کا نام لے کر اپنی خواہشات کو، اپنی حکومت کو اور اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. یہ یزیدیت کی پہچان ہے. جہاں پر بھی شریعت کا نام ہو لیکن مقصد دنیا ہو تو وہ یزیدیت ہے. اور حسینیت کی پہچان کیا ہے؟ جو شریعت کو بچانے کے لیے صرف تقریروں پر قناعت کرنے والے نہیں، اچھی اچھی تحریر اور کتابوں لکھنے پر قائم کرنے والے نہیں، اور اچھے اچھے نقشےدار بیانات 50-50 ہزار روپے ہدیے لے کر کرنے والے، اس پر قناعت نہیں. خانقاہوں کے نام پر بورڈ لگا کر عملیات کے بورڈ کے ذریعے سے امت کو دھوکہ دینے، نیمبو پانی کے نظام کے چلانے والے نہیں. بلکہ حسینیوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ حسینیوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ شریعت کی روح کمزور پڑتی ہے تو شریعت کی روح کو زندہ کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے اپنی عزتوں کو بازو رکھ کر نکل جاتے ہیں میدانوں کے اندر میں. ان کے سامنے ان کی آل اولاد کی ضرورتیں نہیں ہوتی، ان کے سامنے ان کی خواہشات، ان کی ضرورتیں نہیں ہوتی، بلکہ ان سب سے بے نیاز ہو کر لوگ کہیں گے کہ آپ نہیں ہم. وہ کیا کہیں گے؟ نہیں. اب اس وقت میں ہم کو ہماری ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں کیا ہو گیا کہ وہ اپنے دین کے بدلے میں دنیا کو خریدتے ہیں. دنیا کو خریدنا عقیدے کی خرابی، اور یہ شرک ہے جو شرک پیدا کرتا ہے. شرک کی ماں ہے یہ، ہزاروں قسم کے شرک والی اولاد کو پیدا کرے گی. عقیدے کی خراب کی مادر آف شرک کیا ہے معلوم ہے؟ عقیدے کی خرابی یہ ہے. اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محدثین کے مزارات پر، قبروں پر آپ اپنی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے پہنچے صحابہ کے ساتھ، اور وہاں پر ایک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جو احادیث کی بڑی کتابوں کے اندر میں مشہور ہے. وہاں پر ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی، جیسے خاص موقعوں کے اوپر خاص خطبات ہیں آپ کے امت کے نام، اور وہ خطبات کیا ہوتے ہیں؟ وہ تفصیلات نہیں بلکہ بڑے سمندروں کو کوزے میں بند کر دیتے میرے آقا. تو وہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے صحابہ، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ سب کچھ میرے، میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، ترجمانی کر رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے. مکے اور مدینے کے اور میرے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر اب تک کی ان سارے اپنی امت کی خاطر میں نے خود جو اپنی ذات کے اوپر جو کچھ ظاہری طور پر برداشت کیا، میرے آقا کی ذات تو مالک مختار تھے نا، مالک و مختار ہیں. کیا ہے؟ میرے آقا کی ذات مختار کل ہے، رب خالق ہے بے شک، لیکن مالک کون ہے؟ ذرے ذرے کے مالک کون ہے؟ سونے اور چاندی کے مالک کون ہیں؟ سیاہ اور سفید کے مالک کون ہیں؟ جنت و جہنم کے مالک کون ہیں؟ عزت و ذلت کے مالک کون ہیں؟ اچھے اور برے حالات کے مالک کون ہیں؟ کون ہے جی؟ تو جہاں کے مالک ہے نا، ہے نا. تو اپنے پر میں نے اپنی امت کو تربیت کیا تھا رب تیرے لیے. اس لیے میرے آقا کی محنت کا میدان، میرے آقا نے جو کچھ بھی، چاہے کوہ صفا کی وہ دعوت ہو کہ مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر میں لوگوں کی خاک کا برداشت کرنا ہو، کہ تانوں کا برداشت کرنا ہو، کہ شعبہ ابو طالب کے اندر میں مقید ہو کر 7 دن کے لیے فاقوں کا برداشت کرنا ہو، معصوم بچے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے راتوں رات چیختے اور وہ عورتیں اور وہ معصوم بچوں کی چیخوں سے بے چین و بے قرار ہوتی. یہ سب کچھ بھی جو آپ نے برداشت کیا نا، اب یہاں پر تو وہ جو بیچارے نہیں جانتے ہوں گے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے
اچھا دین تیرا ہے تو زندہ کرا تو ہوگا، یہ بھی تو پاگل پن کی بات ہے نا. پھر اللہ کا دین ہے تو اللہ محتاج بن گیا کہ اب یہ دعویٰ کریں کہ میں زندہ کروں تو دین زندہ ہوتا. ہماری محنتوں سے ہو رہا اور ہماری خانقاہ سے ہو رہا، ہماری جماعتوں سے ہو رہا، ہمارے جان و مال کی قربانی سے ہو رہا، اور ہماری بیانوں سے ہو رہا، ہماری ترغیب سے ہو رہا، اور ہماری تحریر سے ہو رہا ہے، اور ہمارے مدرسوں سے ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں سے ہو رہا ہے، اور ہمارے گلی گلی گھورنے سے ہو رہا ہے. دین اللہ کا اور تو دعویٰ کر رہا ہے. اچھا بھی مجبور و محتاج ہو گیا کیا وہ اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے؟ اب تمہارا ہی. اب پھر میرے آقا نے جو کچھ بھی کیا ظاہری طور پر وہ تمہاری اور میری خدا کی قسم تربیت کے لیے تھا کہ میری امت آگے کسی معاملے میں بھی اس راہ کے اندر میں بھٹک نہ جائے، ان کے قدم لچک نہ جائے اور کہیں پر پریشان نہ ہو جائے. خدا کی قسم ظاہری طور پر میرے آقا کے شکن مبارک پر 3 پتھروں کا بتا ہوا صحابہ کا دیکھنا اور مکہ المکرمہ کے اندر میں گلیوں سے گزرتے ہوئے لوگوں کا پورے کباڑے کا آپ کے اوپر بہانا برداشت ہو رہا ہے. کس پر؟ مختار کل پر. یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ اس کو تم یہ محمول نہیں کرنا کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنا محبوب بنا کر الیاذ باللہ و نعوذ باللہ کہ میں نے لکھ دیا ہے اس واسطے یہ میرے آقا کو تکلیف سے پہنچنا ہی ہے، یا پھر میرے محبوب کرے. وہ محبوب کیسا؟ جس کو رب اپنی طرف سے تکلیف میں دیکھے ہو نہیں سکتا ہے نہیں. پھر اس کے اظہار کے لیے بات فرما دی کہ میرے محبوب اگر آپ چاہو تو دنیا والوں کے قیصر و کسریٰ والوں کی نظریں یہ ہے کہ ان کے قیصر و کسریٰ کے نخروں کی بنیاد یہ کہ ان کے بیٹھنے کے تخت سونے کے ہیں اور ان کے تالوں کی چابیاں سونے کی اور تالے چاندی کے ہیں، اور اس لیے دنیا میں ان کو عزتوں کے تاج مل رہے ہیں اور دنیا ان کی پرستش کر رہی ہے. تو میرے محبوب اپنی امت کی تربیت بھی کر دینا. اچھا رب جو کہتا ہے میرے مصطفیٰ کو نہیں معلوم، یہ بات تو نہیں ہے. رب نے جو کہا میرے مصطفیٰ کو جانتے ہی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرما دیا. پھر یہ کیا چیز ہے تربیت کی؟ جو کچھ بھی میرے آقا نے اپنی ذات پر ظاہری دنیا کے اعتبار سے جو کچھ بھی ذرہ برابر بھی ظاہری طور پر تکلیف جس کو ہم کہتے ہیں تکلیف نہیں ہے. ایک وقت میں 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں. حضرت زینب مدینے کی طرف میں ہجرت فرما رہی ہے اور درمیان راستے کے اندر میں ظالموں نے آپ کو پہاڑ کی کوہ میں سے ڈھکیل دیا اونٹ پر سے، اور آپ پہاڑ کی کوہ میں نیچے گئی اور حمل ساقط ہو کر وہیں پر آپ کو خون جاری ہو گیا اور وہاں پر پڑی رہی. کون؟ ہم کن کے امتی ہے؟ کہاں اس دنیا داروں کے دھوکے میں آئیں گے؟ ظالموں نے دین کا نام لے کر دکانیں چلانے کے خاطر حق کے رخ کو موڑ دیا ہے. لالچ دیتا ہے کہ تو یہ کر لے تو ہم تیرے کو دنیا دے دیں گے، اور وہ تعویذ باندھ لے تو یہ تیرا یہ کام بن جائے گا، اور یہ نیمبو کاٹ لے تو تیرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور تو گھر کے اندر میں ناریل بن لے تو تیرے گھر کی نحوست دور ہو جائے گی. اور مقصد کیا ہے؟ تو ساری نحوستیں تو دور کر لینا. پھر تو کیوں پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ اتنا سب کچھ تجھے کرا رہا ہوں تو بندش کے 5-5 ہزار کیلے تو کیوں لیتا ہے؟ پھر 10,000 کا زعفران لے کر تعویذ لکھنے کے لیے کیوں بھیک مانگتا ہے؟ تو جہاں کے میرے مالک میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان والوں کے ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ان کے نا امید نہ ہو جائے میرے ایمان والے بندوں، ان کا امتحان نہیں ہوتا تو کافروں مشرکوں کو خدا کا انکار کرنے والے ان کو اللہ یہ دنیا اتنی دیتا کہ ان کے گھروں کی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی. دھوکہ تو دے لے اپنی ذات پر. کتنے دھوکہ نہیں دے رہے؟ عملیات کے نام پر کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں.
یہاں پر بیچارہ 800-900 روپے کی ٹیوشن پڑھانے والا آج حیدرآباد کے اندر میں 4-5 بلڈنگ کا مال یہ بنا ہوا ہے تو کروڑوں پتی ہے نا. مگر ٹھیک ہے نا, بزرگوں کو نہیں لانا نا بیچ میں, لیکن بزرگوں کو جو درمیان میں لائے, ہائے ہائے, اللہ اپنے معاملات کے اندر میں برداشت کر لے گا کیونکہ وہ تو رب ہے, لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ کی عداوت پر خدا مقابلے پر آ جاتا ہے. سب سے پہلے ایمان کھینچ لیتا ہے. سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ایمان کھینچ لیتا ہے. پھر انہیں بولتا ہے اتنی تعظیم نہیں کرنا جی, اتنا ادب نہیں کرنا جی. اب اس کو جو ٹھسکے شروع ہو رہے نا, یہ پہچان ہوتی ہے کرونا کی. کیا ہوتی؟ اتنی تعظیم نہیں کرنا جی, اتنی عظمت نہیں کرنا جی, پیر کی قدم بوسی نہیں کرنا جی, وہ شرک ہو جاتا جی. یہ کرونا کے سمٹمز ہو گئے پیدا. تو یہ ان بزرگوں کے نظام کو درمیان میں رکھا تو پہچان ہے یار, ان سے اگر رہے بولو, کوئی بھی مغرب کی مجلس میں چلے گیا بولو, پورے کام کے کیڑے چڑھ جاتے. اب خانقاہ سے کسی بھی طرح سے نسبت کرتے, اس لیے پہچان لینا بڑی آسانی کے ساتھ میں. اگر کہیں بھی کسی دھوکے دار ہاتھ کے پیچھے لگیں گے نا, اگر خانقاہ محمدی کا نام اگر ان کے سامنے آ گیا نا, مندر کا نام لو, شراب کے خانے کا نام لو, ان کو اتنا الرجک نہیں ہوگا. اور عقیدوں کی کمزوری کی بات ہے, نفع اور نقصان رب کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں احادیث میں اگر کوئی ایسی باتیں ہیں جن عملوں کی وجہ سے تمہاری روزی بند ہو جاتی ہو یا تمہارے لیے پریشانی آتی ہو تو وہ تو ثابت ہے. لیکن یہ چیزیں اب قسمت میں اتنا اوسط لے کر آیا تو قسمت کا بدلانے والا بدلا تو بدلا ہی نا. اب کیا اللہ والے لڑتے تھے کہ اللہ سے ہمیشہ ہر ایک سے جھگڑا کرتے رہتے کہ ہر ایک کے واسطے نہیں بولے وہ, پھر ان کے ساتھ میں ہے تو پھر تمہاری قسمت کیوں نہیں جگتی کرتی, کیوں نہیں بندی کرتی, اور تم کو اولاد کیوں نہیں ہو رہی کرتی, اور تمہارے کام کیوں نہیں بنتے کرتے. ارے اب بزرگان بھی بشارتیں بتاتے, وہ کہاتے بھی تو اس کے اوپر دھول ڈالتے لا کے لوگ نہیں سپاہی بنو. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے محجوب کرنے کی ہوتی ہے. میرے آقا نے فرما دیا تھا وہاں پر کہ میں اپنی امت سے شرک کے بارے میں مطمئن ہوں کہ رب نے میری وجہ سے جو میرا کرنا پڑ لے گا وہ کبھی شرک نہیں کر سکے گا. شرک کیا ہے؟ ایک کو دو بنانا شرک ہے. ایک کو تو بنا سکتا ہے جو مسلمان کیا ہے, جو مشرک ہے وہ مسلمان نہیں, جو مسلمان اس کو مشرک کیسا بولیں گے؟ یہ چکر ہے ان لوگوں کی. شرک ہو جاتا, شرک ہو جاتا. ذرا بتانا شرک آگے کیسا ہوتا شرک. اب اس میں نکالتے رہتا گلیا, عمل کا شرکت ہے, نیت کا شرکت ہے, مجازی شرک. جا کے بیگم کو پانی پلاؤ رہے تو وہ بھی تو شرک ہے. رمج وہ تو اللہ پانی پلانا نہ لا کے گلاس میں, بیگم سے کیوں پیرا پھر مانگ کے ایڈ کر لینا, بس شرک نہیں کرتا ہوں بولتے, وہ شرک ہے ہی. وہ تو اسباب ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وہ شرک نہیں ہے. ہاں شرک یہ ہے کہ رب کے بدل رب کے بجائے کسی کو, رب کے برابر کسی کو, یہ ہے شرک کی تعریف. اور وہ شرک مسلمان نہیں کر سکتا. میرے آقا نے فرما دیا. اب کیا ہوگا جتنا شرک کا بھوک پٹارا کرتے ہیں لوگ مسجدوں میں, اور امت بیوقوف بن جاتی ہے اور سہم آ جاتا ہے. کسی کو رحمان کا نظام ملتا ہے, کسی کو شیطان کا نظام ملتا ہے, اللہ نام کا بھی. اور ہم ناراض نہیں ہوتے شیطان کا نظام بھی چلا دو. شیطان کو بھی ہم بولتے تو تیری ڈیوٹی پوری کر رہا, اس سے سبق سیکھتے ہیں ہم. تو غلط کی ڈیوٹی کو پوری کر رہا ہے مگر ہم حق کی ڈیوٹی کو لے کر ہم پوری نہیں کر رہے. شیطان تو اس معنی کے اندر میں اپنی ڈیوٹی کا پورا کرنے والا ہے. تم تعریف کرتے اس کی, اس کی, ہاں شیطان کی. تو میرے آقا نے یہ فرما دیا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی امت کے بارے میں مطمئن ہوں, میری امت شرک نہیں کرے گی. مگر مجھے خطرہ ہے. کیا ہے خطرہ؟ کیا فرمایا؟ مجھے خطرہ ہے میری امت اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے گی. نسائی, ابو داؤد, بہقی کی روایتیں, سارے ستا کی حدیث میں حدیث موجود ہے کہ میری امت شرک سے, میں مطمئن ہوں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ میری امت اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے گی. تو شرکوں سے بڑا شرک ہے یہ. کیا ہے شرک سے بڑا شرک؟ اب بولوں, اللہ نے ذرا معاف کر دینا میرے کو, بول رہا ہوں سمجھانے کے واسطے بچوں کو. بت پرستی سے بڑا شرک یہ ہے کہ اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے. اپنے دین کو دنیا کے عوض میں بیچے. دین جاتا ہو تو جائے لیکن دنیا مل جائے, یہ اس سے بڑا شرک ہے. یہ
اس سے بڑا شرک ہے یہ، جو اپنے دین کو دنیا کے، کیونکہ قانون خدا کا یہ ہے کہ دنیا کو بیچو تو میں صحیح دین تمہیں دوں گا. دنیا کو بیچ دو، آل اولاد کو، اپنے خواہشات کو، اپنے تقاضوں کو، اپنے سب کچھ کو بیچ کر دین خریدو. اور رب کے ساتھ میں الٹا سودا کرتا ہے، کان پٹی سکھاتا ہوں. اچھا میرے ساتھ بڑا دھوکے کا سودا کر رہا ہے. اللہ کے ساتھ جنتا ہے دھوکے کا سودا. اللہ کا سودا یہ ہے کہ دنیا کو بیچ کر مجھ سے دین لو، اور یہ دین کو بیچ کر دنیا اگر کما رہا ہے تو کتنا بڑا فراڈ ہے. رب کے ساتھ میں ہے، اس کا معاملہ تو رب کے ساتھ میں ہے، رب کی عداوت میں آ چکا ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں. خدا کے ساتھ کا صحیح سودا کیا ہے؟ صحیح سودا کیا ہے شاہد صاحب؟ کہ دنیا کے عوض میں دنیا کو بیچ کر دین خریدو اللہ سے. اور کوئی دین کو بیچ کر، جو دین کو بیچ کر دنیا خریدے، رب کے ساتھ میں الٹا سودا کر رہا ہے. ہر جگہ چل جائیں گے، ڈپلیکیٹ نوٹا بیٹا بنا ہوا دے دیا، چل جائے گی وہاں پر، لیکن رب کے ساتھ میں چل سکے گا کیا؟ نہیں. رب کے پاس میں تو سودے کا سچا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دنیا کو بیچ اور دین کو لے. عزت کو بیچ، اپنی آل اولاد کے نظاموں کو بیچ. میدان کربلا کے اندر میں سب کچھ کو اپنے آپ کو پیش کیا اور دین کو بچایا، اور دو جہاں کے مالک کے نظام کو بچایا. کہ مولا حسین علیہ السلام کو، مولا حسین علیہ السلام کو یوم عاشورہ کی رات جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں جو کچھ معاملہ کیا تھا، اپنی شریف کی مجلس میں ہی تھی نا وہ ساری بات، وہ یزیدیوں کو جہنم سے بچانے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ بعد میں آنے والے یزیدیوں کے راستے پر چلنے والے وہ تو نہیں کریں گے ہمارے ساتھ میں یہ جرم، لیکن ان کے مزاج پر چل کر وہ جہنم میں جائے گی میرے آقا کی اور میرے نانا جان کی امت. تو ہم کو اور تم کو یزیدیت سے بچانے کے لیے یوم عاشورہ کی رات میں مولا حسین علیہ السلام نے رات بھر تمہارے میرے لیے دعا کی. اس لیے تو خانقاہ محمدی والے تو یہ صرف اور صرف میدان کربلا کی یوم عاشورہ کی رات کی مولا حسین کے دعا کا صدقہ اور خیرات ہے. اس لیے کہ تم خاندانی سنیوں سے، مشائخین سے نکل کر آئے ہوئے نہیں ہو، کوئی اہل حدیث سے، کوئی تبلیغ سے، کوئی جماعت اسلامی سے، کوئی دیوبند سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ماحول کے اندر میں تمہارا اپنے نسبتوں کے ساتھ میں چلنا یہ معمولی چیز نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ شکر ادا کرو مولا حسین علیہ السلام کا کہ تم اور میں خانقاہ محمدی کے اندر جتنے مریدین ہیں یہ سب کے سب مولا حسین کے میدان کربلا میں جو یوم عاشورہ کے رات کی مانگی ہوئی دعاؤں کی خیرات ہے کہ یا اللہ یہ یزیدیوں نے تو ہمارے خون سے اپنے پیاس کو بجھانے کا فیصلہ کیا، ان کے سامنے یزیدی کی حکومت ہے اور کوفہ کے تخت و تاج ہے، لیکن ان کے راستوں پر بعد میں چلنے والے جو ہم سے دشمنی اور عداوت کریں گے اہل بیت سے اور پنجتن پاک سے، جو کربلا کو بھلائیں گے، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عداوت کریں گے اور مولا علی کے ساتھ میں بیعت کریں گے، یزیدیوں کے جراثیم کو لے کر ان کی نسلوں کے اندر میں جو لوگ پیدا ہوں گے، یا اللہ ان کا وہ قصور تو نہیں ہوگا کہ کوفے کی حکومت ان کا مقصود نہیں ہوگی، بلکہ وہ لوگ یزیدی جراثیم کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. یا اللہ ان کو جہنم سے بچا. ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے میرے مولا حسین کی یوم عاشورہ کی دعاؤں کا صدقہ کہ تم کو تبلیغ سے، تم کو اہل حدیث سے، تم کو جماعت اسلامی سے، تم کو وہابیوں اور نجدیوں سے نکال کر تمہارے اندر میں یہ جرأت پیدا فرمائی اور میرے غریب نواز نے تم کو ایسا منتخب کیا مولا حسین کے اس دعاؤں کی خیرات میں کہ تمہارے اندر میں وہ ہمت محسوس کرو. میرے مریدوں میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو حق کے ساتھ میں، چوکھٹ کے ساتھ میں، دل و جان کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے، وہ اپنے وجود کے اندر میں سپاہی ہے. دنیا اس کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے، تانے مارتی ہے، سسرال والے ہو کہ گھر والے ہو یا اطراف والے ہو کہ خاندان والے ہو، لیکن موجودہ زمانے کے اندر میں میرے مریدین اور وابستگان خانقاہ محمدی ہماری نظریں تو دیکھ رہی ہے کہ خاندانی جو لوگ بزرگوں کے ماننے والے تھے، مشائقین کے خاندان سے تھے، لیکن آج اتنا ہتھیار ڈال چکے ہیں کہ کوئی جرت کے ساتھ یا غریب نماز کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. جان دو نا بھائی اکثریت ان کی ہے، کہیں کو خاتم خاتم
چشتیہ رومال اس کے لیے تیار نہیں ہے، ہرا نشان اپنے گھر پر اس کے لیے تیار نہیں ہے، گھر پہ محفل ارے نہیں بازو والے اعتراض کریں گے اس کے لیے اس کے اندر میں ہمت نہیں ہے، خانقاہ کو جانا نہیں، جان دو نا ماں گئے تو لوگ دیکھتے نا، چھپ کر جانا پھر واپس آ جانا. لیکن جو اس چوکھٹ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کربلا کی خیرات کی صورت میں پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں، آج پوری دنیا کی یزیدیت کو چیلنج کر رہے ہیں. میرا ایک ایک بچہ یزیدیت کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ کن کی جرات تھی؟ خاندانی لوگوں کی. قابل قدر ہے، ان کی بے تعظیمی نہیں کرتے. لیکن کیا ہو گیا کہ آج محرم الحرام کا پورا مہینہ گزر گیا، لیکن گلیوں کو، مسجدوں کو، خانقاہوں کو صاف سنگا ہوا ہے. کہیں پر یاد حسین کی محفلیں اور مجلسیں نہیں، گلی گلی میں یاد حسین کا شربت نہیں تقسیم ہوا، لنگر نہیں لٹے اور کہیں پر محفلیں نہیں ہوئی. کون سی مجبوری تھی؟ یزیدیت سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن برخلاف اس کے خانقاہ محمدی کے بچوں کو زیادہ تکبر نہیں کرتا ہوں. لیکن میرے غریب نواز نے ایسا تیار کیا ہے، اگرچہ کہ ان کے چہروں پر وہ ایک مچھ والی داڑھی نہ ہو، اور اگرچہ کہ وہ ظاہری طور کے اوپر اتنے وہ پکے دیندار نظر نہ آتے ہوں، لیکن یقیناً میرا ہر مرید جو اس چوکھٹ سے دل سے جڑا ہوا ہے، غریب نواز اس کو اتنی استقامت اور اتنی جرأت دیے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کے یزیدیت کے لیے وہ چیلنج ہے کہ نہیں ہے؟ گاندھی چوک کے اوپر لے جا کر شربت تقسیم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ کر شربت، ارے آج تو 25 تاریخ ہے محرم کی، کیوں؟ تو بولے کہ یاد حسین ہم کروا رہے ہیں. اور آگے نہیں ہونا، یہ آگے پرانے بس اسٹینڈ پر تم نے تقسیم کیا، لوگ پوچھ رہے کہ کیا ہے. مکتاپوری کی مسجد کے سامنے کیا تم نے، مکلوڑے کی مسجد کے سامنے کیا، لنگر رک رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، یاد حسین کی جا رہی ہے. کیا تم یزید ہے؟ یزید تم لوگ کیا رافضی ہے کہ شیعہ ہے؟ کیوں؟ مولا حسین ہمارے ہیں، ان کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے. پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماتم حسین، غم حسین نہیں کر رہے ہیں، یاد حسین کر رہے ہیں جو عین دین ہے اور دین کی پہچان ہے. یہ کام دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا؟ میرے بچوں سے دیا جا رہا ہے. یزیدیت کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، اور جو تعلیمات یہاں پر خانقاہ کے اندر میں آتی ہے، تم لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے اس کے سننے کے لیے، تمہارے پاس میں ٹائم نہیں ہے، ناقدری ہے تمہارے پاس میں. لیکن یزیدیت کی بنیادوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، ان کے پاس میں جواب نہیں ہے، ان نظاموں کا جواب ان کے پاس میں نہیں ہے. حسد میں آ کر وہ پھر اپنے کو بچانے کے لیے اب ڈھال کیا بنا رہے؟ نہیں، خانقاہ والے شیعہ ہے شاید، رافضی ہے شاید، انہوں وہ ہے شاید، انہوں یہ ہے شاید. یہ اپنے کو بچانا ہے، اپنے سر کو بچانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے بچوں پر میرے غریب نواز کا کرم یہ ہے کہ جو جڑا ہوا ہے صحیح نسبت کے ساتھ میں، جس کے قلب کی نسبت اس چوکھٹ سے خانقاہ محمدی سے جڑی ہوئی ہے، خدا کی قسم غریب نواز کی نگاہ کرم کی خیرات اس کو مل رہی ہے. اور ویسی جرأت اور وہ اپنی ہمت کہ پوری دنیا کی یزیدیت کے سامنے چیلنج بنا ہوا ہے. کیسے چیلنج بنا ہوا ہے؟ 500 آدمی کے نماز جنازہ میں چل جاتا ہے چشتیہ رومال، یہ چیلنج نہیں ہے. ولیمے کی دعوت میں چلے جاتا ہے، لوگوں کی نظریں ادھر آ جاتی ہے. اس لیے اپنے اندر میں ہمت و جرأت پیدا کرو اور حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ میرے ہر بچے کو روشن چراغ بنا کر چراغوں سے چراغوں کو روشن کرنے والا بنا دے. بحق لا الہ